ناظرین، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 178 روپے پر ٹریڈ ہوتا رہا، لیکن ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مشکل وقت ہے، گھبرائے نہیں، مہنگائی پر قابو پا لیں گے۔ چاہے آٹے کی قیمت ہو، چینی کی، بجلی کی، گیس، ڈالر کی اونچی اڑان ہو، یا پھر بے قابو ہوتی ہوئی مہنگائی، یہ تمام چیزیں تو بے قابو ہو ہی رہی ہیں۔ مافیا وہ بھی بے قابو ہے، کارٹلز ہیں وہ بھی بے قابو ہیں، اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں وہ سب بے قابو ہو رہی ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ بھی، اور ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی بے قابو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے جو اپنے پارلیمنٹیرینز تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ جو اتحادی تھے ان کے لیے ایک اشائیہ دیا، اور اس اشائیے کے اندر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اوپر اتحادی جو جماعتیں ان کے ساتھ جوائنٹ سیشن کا ایک کال دی گئی، اور اس سے ایک دن پہلے جس اشائیے کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے انتخابی اصلاحات کو جہاد قرار دیا۔ آپ کو سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اس حوالے سے کیا کہا، اور یکدم پھر یہ جو جہاد جس سے تشبیہ انہوں نے دی، یہ مؤخر کیوں ہو گیا؟ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھنی ہے۔ یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، یہ کوئی الیکشن چینج اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں عمران خان کو یا آپ کو کسی کو فائدہ ہے، یہ اپنے ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں جو شروع ہی تب ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے۔ شکریہ۔ ڈیموکریسی، فری اینڈ فیئر الیکشن، انتخابی اصلاحات، اسی کو لے کر اپوزیشن بھی خاص طور کے اوپر وہ بھی اس چیز کو ماننے کو تو تیار ہے نہیں، لیکن یہ جو جوائنٹ سیشن تھا پارلیمنٹ کا وہ مؤخر ہو گیا۔ وجوہات میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کے سامنے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہی چیزوں کے اوپر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، ان کی آج ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ حکومت نے اپنا ہی بلایا ہوا جوائنٹ سیشن رات کے اندھیروں میں کینسل کروا کے وزیر اعظم صاحب بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، جو نیب آرڈیننس کا سازش ہے، جو ای وی ایمز اور الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا سازش ہے، اب تک اس کو ناکام کروایا ہے، اور امید ہے کہ ہم آگے جا کے بھی ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے۔ اس جعلی حکومت کو جو دھاندلی کے ذریعے سے آئی ہے اس کو انتخابات میں، الیکشن میں اصلاحات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ناظرین، وجوہات اس کی کچھ اس طریقے سے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر گورنمنٹ کو جو ہے، حکومت کو 2 بلز پر شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر نہیں جائیں گے، لیکن ایک وہ تھی جو کہ مسلم لیگ نون کے جاوید حسنین نے امیدوار پر 7 سال تک انتخابی نشان تبدیل نہ کرنے کا بل پیش کیا، اور حکومت نے بل کی مخالفت کر دی۔ اسپیکر نے زبانی رائے شماری کی بنیاد پر بل کے خلاف فیصلہ دیا تو اپوزیشن نے چیلنج کر دیا۔ بل کی تحریک پر گنتی میں اپوزیشن کو 117 اور حکومت کو 104 ووٹ ملے، یہاں پر شکست ہوئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی اسما قدیر نے خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے پر سزا کی تجویز کا بل پیش کرنا چاہا تو اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی۔ ووٹنگ کرانے پر حکومتی ارکان کی تعداد کم نکلی تو ڈپٹی اسپیکر نے گنتی بتانے کے بجائے بل پیش نہ کرنے کا کہہ کر اجلاس ملتوی کر دیا۔ یہ 2 فرنٹ تھے جہاں پر گورنمنٹ کو شکست ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بنیادی وجہ یہ کہ جو حکومت کے اتحادی ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ ہے، جس میں مسلم لیگ قاف ہے، اور ساتھ ساتھ اب فنکشنل لیگ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو شدید تحفظات کا اظہار ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو جو طاقت حاصل ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر حاصل ہے۔ یعنی اگر اتحادی کہیں پہ بھی حکومت کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہاں حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے اس بل کے حوالے سے اور مشترکہ اجلاس کے مؤخر ہونے کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، پھر میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں گا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کو اس مقصد کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے،
हमें उम्मीद है कि अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। ताहम ऐसा ना होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते, यानी इस्लाहात होनी है। अब देखना यह है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को बनाने में किस हद तक कामयाब हो सकती है। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सेनेटर ज़रका तैमूर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसी के साथ साथ राना एहसन अफजाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ तस्दीक के लिए मौजूद होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे मैं आगाज करता हूं, जिस चीज को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अपने की जाती मफाद नहीं है बल्कि इसको एक जिहाद के तौर पे समझ के इंतखाबी इस्लाहात का साथ देना है, यकदम अचानक जिस चीज को जिहाद से तशबीह दी गई, मौखर क्यों करना पड़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब मुज़मिर है। बात यह है कि ये तो इस बात की खुली एक कॉन्फर्मेशन है कि जो लोग जिनके लिए मुल्क का मफाद आगे नहीं है, जाती मफाद पहले है, मुल्क और अवाम और लोगों का मफाद बाद में है, उनको ईवीएम से बहुत ज्यादा खदशात हैं कि कहीं जो धांधली जो एक ठप्पे के ऊपर दूसरा ठप्पा लगा के रिजल्ट चेंज करने की जो कोशिशें होती हैं और मुख्तलिफ और जो तरीके हैं, वो अगर ये ईवीएम आ गई तो वो सारे तरीके कहाँ जाएंगे और इनको अपना फ्यूचर उसमें गदला नजर आता है। दूसरी बात ये कि जो आपने जो तमहीद बांधी, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है। गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, हुकूमत को ये बताने के लिए कि जी हम ना होंगे तो कुछ ना होगा। तो देखिए मैं आपकी इस बात से ये समझूं कि आपके अपने जो इत्तेहादी हैं वो आपको दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं आपको? इसके अलावा तो और कोई कंक्लूजन नहीं है। वजह क्या है? अलावा कोई कंक्लूजन है तो मुझे बता दीजिए। वजह गोल तो उनका देखिए ना तो ऑपोजिशन और इत्तेहादी पाकिस्तान की किस्म की हमारी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम फॉलो करते हैं जी, इसमें अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी और जो भी आपका एलाय होता है वो जब वो एलाय बनता है तो एक सीट की बेसिस के ऊपर एक मिनिस्ट्री ले लेता है, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही इस तरह चलता है। तो ये सिस्टम इसके जो नाकिस इश्यूज हैं वो सामने आते रहते हैं। बात ये है कि इनमें से किसी जमात में ये सकत नहीं है, ना इनके पास कोई सलूशन है, ना इनके पास कोई प्लान है, क्योंकि ये पहले 3 दफा हुकूमत कर चुके हैं और उसमें क्या ये लेके आए वो सबके सामने आश्चर्य। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि इसमें आपकी ये जो इत्तेहादी हैं इन्हें ही ये तहफ्फुज़ात हैं जो हमने देखा, या फिर आपके विदिन द पार्टी पीटीआई के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी, उनमें से भी कुछ लोगों को तहफ्फुज़ात हैं? देखिए जी, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि पीटीआई की पार्टी में किन लोगों को तहफ्फुज़ात हैं। मेरा इसके ऊपर सिर्फ 2 कमेंट्स होंगे। पहला तो ये कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, आज भी डॉन में आर्टिकल आया हुआ है कि 8 मुख्तलिफ सेक्टर्स में जबरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ है। लार्ज और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिविटी आ रही है। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि पहले नंबर पे पाकिस्तान है कोविड से निकलने में, क्योंकि हमारी जीडीपी भी रेज किया है और हमने कोविड को भी बहुत अच्छा 50% तकरीबन हमारी जो अवाम है उसको वैक्सीनेशन पार्शल या कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में पहले क्वार्टर में 6 बिलियन की आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुई है जो कि एक रिकॉर्ड है। अक्टूबर इटसेल्फ में जो टैक्स कलेक्शन हुई है वो भी एक रिकॉर्ड है। तो ये सब चीजें होने के साथ मतलब जो आलमी इस वक्त इकोनॉमी के जो हालात चल रहे हैं दुनिया के, और जिस तरह से तेल और आपका गैस और मतलब हर किस्म की खुर्दनी अशिया, बाकी जो अशिया हैं रोजमर्रा के इस्तेमाल की, आप अमेरिका और दुनिया के सब बेशतर ममालिक में आप देखें। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये तमाम बातें हैं, यानी जो आपने बताई, और सिर्फ आपने नहीं बल्कि आपने तो रेफरेंस कोट किया और बड़े मुस्तनद जो जरीदे हैं उनका आपने हवाला दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने आज यही कहा है कि मुश्किल वक्त है, यानी प्राइम मिनिस्टर तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त है और महंगाई भी एक्सेप्ट वो करते हैं और कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। तो यकीनन प्रॉब्लम्स तो हैं। मैं राना हसन अफजाल साहब की तरफ जरा जाता हूं। राना साहब ये फरमा दीजिएगा जरा कि तमाम चीजें बेहतर हैं और ये कोई डॉक्टर ज़रका तैमूर अपने घर से कोई बनाई हुई रिपोर्ट का हवाला नहीं दे रही हैं और ना ही गवर्नमेंट अपनी बनाई हुई, बल्कि ये कोई इंटरनेशनल जितने भी रेफरेंसेस है वो कोट किए हैं।
یہ تمام چیزیں جب ہیں تو کچھ تو اچھا ہو رہا ہوگا. اور دوسری بات کہ انتخابی اصلاحات کے معاملے کے اوپر چلے اتحادی تو اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اپوزیشن پارٹیز بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہیں سے تو ابتدا کرنی پڑے گی، انتخابی اصلاحات تو کرنی پڑیں گی، ای وی ایمز کو تو لانا پڑے گا، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی داغ ویل تو ڈالنی پڑے گی، تاکہ کل کو آپ ہوں یا پی ٹی آئی کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ دھاندلی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی جو ہے جو سولو فلائٹ لے رہی تھی اور سب پہ ای وی ایمز نافذ کرنا چاہ رہی تھی، ان کے اپنے کوئلیشن پارٹنرز کو انہوں نے جو ہے کانفیڈنس میں نہیں لیا، اور ان کو بھی اعتراضات تھے اس کے اوپر، اور یہ آپ فائنل بل جو ہے جوائنٹ سیشن بلا کے پاس کرنے جا رہے تھے. تو یہ الیکٹورل ریفارمز جو ہوتی ہیں یہ سولو فلائٹ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کی جاتی، یہ کنسنسس بلڈنگ کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور اگر جب نہ ہو تو پھر جو جہاد ہے نا اس سے شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے جس طرح ہوا. دوسرا جو ای وی ایم ہے وہ کوئی مینیپولیشن پروف نہیں ہے، نہ وہ ریگنگ پروف ہے نہ وہ ٹیمپرنگ پروف ہے. دنیا بھر میں یہ جب امپلیمنٹ ہوئی تو کہیں 25 سال لگے، کہیں 18 سال لگے، کہیں 15 سال لگے، یہ 1.5 سال میں اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو دیر آر ملٹیپل کنسرنز آن ای وی ایم، اور جس طرح یہ رانا صاحب ٹیکنالوجی کے استعمال میں کنسرن کیا ہو سکتا ہے؟ جب اگر آپ کہہ رہے ہیں مشاورت، کنسلٹیشن، آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہی تو کہہ رہی ہے کہ آئیے مل کر بیٹھے مشاورت کریں، لیکن اپوزیشن تو کہتی ہے ہم تو ای وی ایمز مانتے ہی نہیں ہے. اچھا ای وی ایمز بھی نہیں مانتے، جو کلاسیکل طریقہ انتخاب ہے وہ جب ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی. تو کہیں تو کسی جگہ تو آ کے ٹھہرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا. دیکھیں نمبر 1 جس طریقے سے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس کرایا اور سینٹ میں لے کے گئے، اس کے اوپر بھی سب کو تحفظات تھے. اس کے اوپر جو ہے ای سی پی کو بھی اعتراضات ہیں. دیر آر لاجیکل ڈبیٹ ہے اس پہ کہ آپ جہاں 20 سال انڈیا میں لگے امپلیمنٹ کرنے میں، 1.5 سال میں آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ پھر مشینری یہ سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ مشین ٹھیک ہے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. تو اس کے اوپر تو دیکھیں. پھر دوسری چیز یہ، ہم بالکل تیار ہیں بات کرنے میں، لیکن یہ سنگل سولو فلائٹ اور اپنا ایجنڈا سب پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے آفر دی کہ آپ ای سی پی کو ایز اے ڈیبیٹ کا فورم بنائیں، سب پارٹیز ادھر مشاورت کریں، جو نتیجہ نکلے گا اسمبلی میں وہاں جا کے آپ لیجسلیشن کریں، کمیٹی میں لے جائیں، فردر ڈسکشن کر لیں. لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں سنی، یہ اپنے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جا رہے تھے اور ایکسپوز ہو گئے کہ ان کے ساتھ جو ہے نہ ان کی کولیشن پارٹنرز کھڑے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ تو مشاورت. رائٹ، چلیں ناؤ لیٹس سی کمنگ ان دی نیئر فیوچر. میں دیکھ لیتا ہوں، میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کو بھی ڈسکشن میں لے جاؤں، دن میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. میں اکانومی پہ بات کرنا چاہوں گا بعد میں. اچھا ٹھیک ہے، I'll come to you. بریگیڈیئر صاحب مجھے بتائیے، یہ جہاں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جہاد سے تشبیہ دی پرائم منسٹر صاحب نے انتخابی اصلاحات کو، ریفارمز کو، فری اینڈ فیئر الیکشنز کو، چیزوں کو، وہیں دوسری طرف اپوزیشن اس کو سازش کہتی ہے. ہم نے ڈسکا کیا، ابھی جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے، مزید رپورٹس آنا باقی ہیں. اسی گورنمنٹ کے اندر، اسی گورنمنٹ کی تمام چیزوں، اسی پنجاب میں بھی اسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اسی گورنمنٹ کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے جس کے اندر رسپانسبلٹی کو بھی فکس کیا گیا ہے. جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کریڈیبلٹی پہ جب ڈنٹ پڑتا ہو تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن یا دیگر جماعتیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر اپنا کنسنسس شو کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے. ہر دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ جعلی ووٹنگ، مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈل گئے، پھر اس کے بعد آپ کے ٹھپا لگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وائی ناٹ ایوالو اے سسٹم جس میں آپ کو کم از کم کل کو کوئی نہ کہہ سکے. جب پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این نے کہا جی کہ جعلی ووٹنگ ہوئی ہے، زبردستی سب کچھ کیا گیا ہے. پی ایم ایل کا تو پی ٹی آئی نے بڑا شور میں زیادہ 35 پنکچر اور 4 ہلکے کھولنے کی بات تھی. پھر پی ٹی آئی ہے تو اسی طرح اب سارے نے ایک گینگ اپ کیا ہوا ہے. اس کے لیے آئیڈل دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکٹرنگ ووٹنگ مشین کوئی حرج نہیں، ایز لانگ ایز آپ ایک چیز بناتے ہیں، ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، اپوزیشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان سب کو دکھائیں، اس کے بعد ان کی جو آبزرویشنز ہیں ان کو ٹھیک کریں، ایک پراپر ایک چیز بن جائے، اور اس کے بعد ایک آپ 2 ٹرائل اس کے ضمنی الیکشن، جیسے بائی الیکشن ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے یا کہیں اور ہو رہا ہے، وہاں اس کو ٹرائی کریں، ایک 2 پروونشل میں اور ایک نیشنل اسمبلی میں، سی اس کریڈیبلٹی. اگر اس میں بھی کوئی نقصان آتا ہے پھر اس کو ٹھیک کریں اور ایک میچور چیز بنا لیں جس میں کوئی فول پروف ہو اور کسی کو اعتراض نہ ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ مشین. تو سر جہاں تک بات آپ نے کنسلٹیشن کی ہے،
चले अपोजिशन की तो बात या उसके रिजर्वेशन अपनी जगह के ऊपर, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको रिजर्वेशन क्यों है, क्या वो भी अभी देखें मैं बताता हूँ, ये गवर्नमेंट की कमजोरी है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हमारे सामने सेनेटर साहब बैठी हुई हैं, उनको चाहिए था सबसे पहले अपनी जो एलाइड पार्टीज हैं उनको कम से कम सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लें, उनको प्रेजेंटेशन दें, बिकॉज उन्होंने भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना है। काफ लीग ने आई एम श्योर को इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या इनसे कोलिशन में लड़ेंगे, उसके एमक्यू में उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, पहले उनको सेटिस्फाई करें, देन मूव फॉरवर्ड इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप अपोजिशन को ले जाएं, सबके आप रिकमेंडेशन लेके क्या क्या इसमें और हेड होना चाहिए उसको ठीक करें, फिर उसके बाद एक डिप्रेजेंटेशन करें, देन गो टू द बाई इलेक्शन, ताकि एक हमेशा के लिए हो जाए। वैसे भी देखें पाकिस्तान में ये हमेशा होता है कि जी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई ठप्पे ये वो, देयर शुड बी एन एंड टू इट। वो एंड कैसे करेंगे और क्यों इतराज किया जा रहा है? अगर इलेक्शन कमीशन, मुझे सबसे अफसोस ये है, इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का काम था कि जब एक मशीन आपको दी गई है आप उसको प्रॉपर ऑपरेट करें, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करें एंड गिव पॉजिटिव रिकमेंडेशन के इसमें ये 10 चीजें बचाए 37 के जो मज़ाक़ खेज बातें थी, आप कहें ये 15 पॉइंट जो है जेन्युइन है, आप इसको इम्प्रूव करें, देन वी विल अगेन ट्राई इट एंड देन पुट इट इन द बाई इलेक्शन, ताकि लेकिन ये नहीं थे कि आपने एक डिसाइड कर लिया कि हमने इसको नहीं करना। तो सर आप समझते हैं इस मामले के बाद गवर्नमेंट विद इन इट्स एलाइज भी वहां पे भी उसको कुछ मुश्किल या उसके लिए परेशानी का बायस बन सकती है, बिकॉज जो ज्वाइंट सेशन था उसमें तो होना यही था। लेकिन ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है, गवर्नमेंट को चाहिए था जो गलती की है। आई थिंक इनकी जो टीम है ना, इमरान खान देखें, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन टीम उनका साथ नहीं दे रही है। जो उनके काम होने चाहिए, चाहे वो टीएलपी की बात हो या ये इलेक्शन कमीशन की हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, आई वोटिंग की हो, टीम को कम्युनिकेशन अच्छी करनी चाहिए। और उसके बाद क्यों नहीं लेकर गए आपने, उन्होंने अपने जो इत्तेहादियों को क्यों नहीं बताया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? somebody should be answerable, right sir, ये या तो these are things we have to look into। बिल्कुल इसी चीज के ऊपर बात करेंगे, इस चीज के ऊपर कि टीम की परफॉर्मेंस और फिर साथ साथ एलाइज क्यों परेशान है, यानी कि एलाइज के तहफुजात तो होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट जिनके साथ है, जिनके साथ वो रूल कर रही है, अगर वो भी अपने तहफुजात शो कर रहे हैं तो क्या उनको सही तरीके से कन्वे नहीं किया गया, एतमाद में उनको नहीं लिया गया, और क्यों नहीं लिया गया, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे इस वक्त बात करने के लिए, क्योंकि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और सेनेटर ज़रका तैमूर साहब ने कहा कि रिजर्वेशन है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इत्तेहादियों की जानिब से वो हैं क्या, एतमाद में ना लिया जाना एक मसला है या फिर वजूहात कुछ और है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर। मुझे बताइएगा अमीनुल हक साहब कि ये रिजर्वेशन आपकी है कि आप तो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और ईवीएम्स के मामले के ऊपर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, आप सबके तहफ़्फ़ुज़ात आखिर है क्या? देखिए फरीद, मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम पाकिस्तान एज ए लिबरल मॉडरेट प्रोग्रेसिव सियासी पार्टी होने के नाते हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी की हमेशा हमायत करती चली आती है और समझती है कि नई टेक्नोलॉजी से मुल्क तरक्की कर सकता है, माशी तौर पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ साथ जो ईवीएम का मसाइल था, यकीनन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी चंद रिजर्वेशन थी और हमने इस रिजर्वेशन को कैबिनेट के इजलास में भी बताया, और साथ साथ आपके इल्म में है कि हमारी दरख्वास्त पर जब हमने कैबिनेट में बताया तो वज़ीर आज़म साहब ने की हदायत की अपने इसे कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर साहब को, शिबली फराज को, वो कराची तशरीफ लाए, उन्होंने बादराबाद में एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जिसके हमें जवाब नहीं मिल सके। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वो क्या पर्टिकुलर क्या ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपकी रिजर्वेशंस दूर नहीं हो पा रही? असल में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। नंबर वन था कि वो क्या सॉफ्टवेयर होगा जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसमें आगे चल करके तब्दीली नहीं आएगी, नंबर वन। और नंबर टू, हमने कहा था हमें कोड बताया जाए कि कोड क्या होगा। ये दो चीजें हमने पूछी थी, दोनों चीजें की क्योंकि हमें जवाब नहीं मिला था, हमें दोबारा ब्रीफिंग दी गई कमेटी रूम नंबर 5 पार्लियामेंट हाउस में। हमने दोबारा ये सवाल रखा और चूंकि इन सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो हमने क्या किया, हमने बड़े एहतराम के साथ जो कोर कमेटी थी उनसे रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि क्योंकि इन सवालात के जवाब अभी नहीं मिले हमें,
اور چونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی رابطہ کمیٹی سے مشاورت کرنی ہے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اسے چند دن کے لیے مؤخر کر دیا جائے. اچھا، یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کور کمیٹی تک یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ جب تک آپ کی یہ ریزرویشنز دور نہ ہوں، جواب نہ دیے جائیں گے، تب تک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن نہ بلایا جائے. جی میں نے بالکل عرض کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم تھینکفل ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان کہ انہوں نے اپنی کولیجن پارٹنر کی بات کو سنی، بڑے غور سے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے ہدایت جاری کی کہ اجلاس کو مؤخر کر دیا. لیکن آپ سمجھتے ہیں امین الحق صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک اتحادی کی ریزرویشن اسی طریقے سے قاف لیگ کی بھی ہوں گی، فنکشنل کی بھی ہیں، لیکن ایک بھی اتحادی کی ایک تحفظات اگر اس کی ریزرویشن آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں جوائنٹ سیشن کو کال کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اور اکثریت پارٹی کا ان کا حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ جو حق کو استعمال کریں. لیکن جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق تھا، بینگ سب سے بڑی کولیجن پارٹنر وفاقی حکومت کی، تو ہم نے اپنی ریزرویشن رکھی، اور ہماری ریزرویشن کو میرا خیال سنی گئی، ہماری بات کو سمجھا گیا، اور اس کے بعد اس کو مؤخر کر دیا گیا. یقیناً یہ اچھی خوش آئند بات. آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ کے ان سوالات کا جواب نہیں آ جاتا تب تک آپ اپنے تحفظات پر قائم رہیں گے، یا پھر اپنے ان دو سوالوں پر کمپرومائز کر لیں گے آگے چل کے؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری کلچر ہے، اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی بھی جمہوری کلچر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور ایم کیو ایم کی جمہوری روایت کو قائم و دائم رکھنا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یس، نیگوسیشن اس پہ ہوگی، بات چیت اس پہ ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے گا. اور تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایز اے کولیجن پارٹنر مناسب عمل ہے کہ ہمارے پاس تمام سوالات کے جوابات ہوں، ایک کلیریفیکیشن ہو. اچھی بات فرید یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی بھی خواہش ہے کہ آزادانہ، منصفانہ، شفاف انتخاب، اور ایم کیو ایم پاکستان بھی چاہتی ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخاب. لیکن امین الحق صاحب، ان چیزوں کے اوپر ریزرویشن، یعنی ایک اجلاس کال کر لینا، بعد میں رات کو اس کو کال آف کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دینا، اس سے امبارسمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی، سب کی ہوئی ہے. یہ غلطی ہوئی کہاں سے؟ دیکھیں، یہ آپ اس کا امبیرسمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں، میں اسے جمہوریت کی فتح سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کولیجن پارٹنر کی بات سننا، ان کی بات کو اور ان کی مشورے پہ عمل کرنا، یہ تو جمہوریت کے حسن ہے. یہ ایک اچھی بات تھی. لیکن امین صاحب، یہی سمجھ کا ایک فرق ہے کہ حکومت اس کو جہاد سے تشبیہ دیتی ہے، جبکہ اپوزیشن اس کو سازش سے تشبیہ دے رہی ہے. دیکھیں، جہاد والے معاملات میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اراکین آپ کے پاس موجود ہے، یہ سوال پوچھ لیں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ دوسرے معاملات پیپلز پارٹی والے سے پوچھ لیں. ایز فار ایز ایم کیو ایم کنسرن ہے، ہماری کیا خواہش ہے کہ ملک میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہونا چاہیے، ملک میں امن امان ہونا چاہیے، اور تمام فریق کو، میں جب کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تمام پولیٹیکل پارٹی کو ایک پیج پر ہونا چاہیے الیکشن ریفارم کے حوالے سے. رائٹ ہو گیا. امین الحق صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، سینیٹر زرکا تیمور صاحبہ، آپ نے بات سنی امین الحق صاحب کی، آپ کے کی اعلائے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس اپنے جو دو سوال تھے کہ سافٹ ویئر آگے چینج نہیں ہوگا اور کوڈ، دو باتوں کے اوپر ان کا جواب انہیں نہیں ملا، اور انہوں نے اپنا پیغام کور کمیٹی تک پہنچا دیا اس چیز کے اوپر. تو ان کی جو ریزرویشن ہے وہ تو کہتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ اگر ریزرویشن ہم شو کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جیسے کہا بلیک میلنگ کی آپ نے بات کی، یا آپ نے پریشر ہینڈلنگ یا پریشر ٹیکٹکس کی بات کی، اسٹل یو بلیو کہ یہ پریشر ہے، یا پھر ایک جمہوری طریقہ ہے کہ جب تک تمام باتیں افہام و تفہیم سے حل نہ ہو جائیں؟ جی بہت شکریہ فرید صاحب، اور امین الحق صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. بات یہ ہے کہ سافٹ ویئر کون سا ہوگا یہ تو کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے. سافٹ ویئر جو ڈیسائیڈ ہوگا آپس میں وہی ہوگا، اور کوڈز بھی چینج ہوتے ہیں. تو کوڈ میری عاجزانہ سوچ یہ ہے کہ یہ تو بڑے چھوٹے سے ایشوز ہیں، ان کے اوپر ای وی ایم کو ریجیکٹ کرنا مجھے کچھ اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال ان کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہوگی، لیکن میری جو ناقص سمجھ ہے مطلب اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کس طرح سے ای وی ایم کو ریجیکٹ کرنے کا، یا اس میں وہ آپ کے وی اے ڈال دیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئی ہوں گی. سوال تو ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کرنا ہے، یہ ایک پرنسپلڈ سوال ہے. لیکن آئی ٹی کے وزیر ہے امین الحق صاحب، آئی ٹی کے وزیر ہے، اور گزشتہ دنوں جو وہ ریفرنس دے رہے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز صاحب بھی انہوں نے وزٹ کیا تھا کراچی میں، بڑی کمپریہنسو بات چیت ہوئی تھی اس کے اندر. سر وہ تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ تو مشین کے حوالے سے تھا نا سب کچھ، کہ یہ مشین ہے، اس طرح سے چلے گی.
اس میں جو ان کے تحفظات ہیں وہ اس کے بیچ میں ڈالیں کہ جی ہم سافٹ ویئر میں، دیکھیے سافٹ ویئر تو ویریس ہوتے ہیں، ایک سافٹ ویئر تھوڑی ہوتا ہے، اور ہر سافٹ ویئر میں آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ اس میں اسٹیٹ کر دیں کہ جی جو بھی سافٹ ویئر ہو اس میں یہ چیز ہو. آئی ٹی کے منسٹر ہیں تو ہی کین ویری ایزیلی سے دیٹ. اور کوڈز، دیکھیے کوڈز کا ایشو یہ ہے کہ وہ ان کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوڈ چینج ہو جائے گا تو اس کے تھرو ہمیں، مطلب کوڈ ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو دیز آر مائنر تھنگز. اس میں تو آپ ایک جب لا لے کے آتے ہیں، لیجسلیشن میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ جی کوڈ جو بھی ہوگا وہ سب پارٹیوں کو پتا ہو. ساری بات تو یہ ہے نا. تو یہ آپ اگر سمجھیں کس طرح سے یہ کام کرتی ہیں مشینز اور کس طرح سے سافٹ ویئر کام کرتے، سافٹ ویئر کے نام سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کو سافٹ ویئر کے کام سے ہوتا ہے. اور کوڈ جو ہے، کوڈ ایک پاس ورڈ کی طرح ہوتا ہے، وہ پاس ورڈ آپ نے پتا. اینی وے یہ ڈاکٹر صاحبہ ان ریزرویشنز کو کلیئر کرنے میں قاف لیگ کی، ایم کیو ایم کی، فنکشنل لیگ کی، یہ کہیں سے غلطی ہوئی، کوئی چیز ہوئی جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پہ کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل صحیح طریقے سے نہیں کر پائی گورنمنٹ اپنے الائز کو؟ میں آپ کو گزارش کرتی ہوں، میں کھول کے آپ سے بات یہ ہے کہ یہ سب چیک کر رہے ہیں کہ حکومت کہاں تک ایک پیج پہ ہے اور کہاں تک ہم اس کو سٹریچ کریں. اب بھی چیک کرنے کی ویسے ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیے ان کو تو چیک کرنے کی ضرورت ہے نا، ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ کر رہے ہیں. اگر ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہ ہو تو وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی، دیکھیے ہمارے پاکستان میں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ملک سے بالکل، ہمارا کوئی سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. ملک کے مفاد سے، لوگوں کے مفاد سے اگر ہوتا تو پچھلے 70 سال میں پاکستان ادھر تو نہ ہوتا جہاں آج ہے. یعنی سنگاپور، یعنی کوریا جو ہم سے سیکھنے آتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے سب کچھ سکھایا، اور آج ہم جس کنویں اور گٹر کی گہرائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارے ہی اعمال ہے نا، ہماری ہی سوچ ہے جو اپنی ذات سے آگے نہیں جاتی. رائٹ ڈاکٹر صاحب، میں ذرا آرام سے وقت آ گیا ہے کہ اب ہم جو چیز نظر آ رہی ہے، جو اس کو ہم وہی نام دیں جو وہ ہے. یہ لپیٹ کے چیزوں کو گول گول کر کے ادھر سے ادھر سے الو بنانا، ادھر سے الو بنانا، نہ تو لوگ بنتے ہیں اور نہ ہی ہم بننا چاہتے. رائٹ، یعنی آپ کہہ رہی ہے کہ اسٹریٹ اوے کوئی لگی لپٹی میں نہیں رہنا ہے، اب چیزوں کو بالکل کلیئر کٹ بات کرنی ہے. رانا احسان صاحب، یہ مجھے بتا دیں کہ چلے گورنمنٹ کی تو جو الائز ہیں، اگر وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ڈائیلاگ ہوگا، بات ہوگی، چیزیں ہو جائیں گی، لیکن آپ لوگوں کی تو سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹک کے رہ گئی ہے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے اسے ماننا ہی نہیں ہے. دیکھیں، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ای وی ایم جو ہے اس نے ریگنگ ختم نہیں کی. یہ تو ای وی ایم کے تھرو بڑی میسو ریگنگ ہو سکتی ہے، سافٹ ویئر مینیپولیٹ ہو سکتا ہے. پھر آپ کے پاس ری چیکنگ کے بھی طریقے نہیں ہوں گے، مینولی تو آپ ری چیک کر سکتے ہیں. اور پھر میں جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پہلے پائلٹ پروجیکٹ کریں، پھر اس کو جو ہے آہستہ آہستہ بڑھائیں، تو یہ تو الیکشن ایکٹ 2017 کہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ کہیں ای سی پی کو کہ پائلٹ پروجیکٹ کریں، مشین سلیکٹ کریں اور آہستہ آہستہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اس چیز میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایشو کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں 1.5 سال میں ہم نے کرنا ہے. یہ ان کا دھاندلی کا پلان ہے اور بایا ای وی ایم ہے جو کہ بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو اس ڈیبیٹ کو یہ جو ساری ہو رہی ہے ای وی ایم کے تھرو ریگنگ اور الیکشن کی مینیپولیشن تو بڑی زبردست نہیں تو پھر انتخابات جو ہیں، نہیں پھر انتخابات جو ہیں ای وی ایم کے بجائے جو عام طریقہ انتخاب ہے اسی سے کرا دیے جائیں. پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، یہ اسپیسیفکلی الیکٹورل ریفارمز، یہ آپ کنسنسس سے کرتے ہیں. وہ کنسنسس تو ہو ہی نہیں رہا نا رانا صاحب، وہ کنسنسس تو ہو ہی نہیں رہا. وہ کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ نہیں، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے چوری سے جو ہے یہ نیشنل اسمبلی سے بل پاس کرایا، اور اب یہ جا کے جب یہ فائنلائز ہونا ہے سینٹ سے، یا وہ ہو نہیں سکا تو جوائنٹ سیشن بلا کے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سے ان کے کولیشن پارٹنر نکل گئے. تو یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ ان کی کنسنسس تو کولیشن پارٹنر سے بھی نہیں ہے. تو مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ حکومت. دیکھیں 2017 میں کنسنسس نہیں ہوا تھا، کیا اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں تھی؟ شامل. کنسنسس تب ہوگا جب حکومت چاہے گی.
جب وہ اپوزیشن رائٹ ہو گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ چاہے گی تب کنسنسس ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب گورنمنٹ چاہے گی. ہاں جی بالکل. اور یہ جو کولیشن پارٹنرز ہٹیں, یہ آگے پی ٹی آئی کو ایک ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. اس کشتی سے سب نے چھلانگے مارنی ہیں. رانا صاحب ریزرویشن تو شو کی جا سکتی ہے نا, ابھی وہ ہٹے تو نہیں ہے. ریزرویشن شو کی ہے وہ کوئی بھی جماعت ہے. یہ آپ کو جس طرح کے جہاد کے نعرے لگے تھے تو یہ جہاد پہلے ہی پس ہو گیا. ابھی آپ آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. بریگیڈیئر صاحب گورنمنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں اس دن, یعنی رانا صاحب بات کریں کہ گورنمنٹ کرے گی کنسنسس, تو گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے. آپ کو کس جگہ سے جھول نظر آتا ہے کہ کون تیار نہیں ہے, حکومت یا دیکھیں اس میں دیکھیں میرا اندازہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈیفینیٹلی وانٹس, لیکن اپوزیشن نے ایک بڑا ٹف سٹانس لیا ہوا ہے, اور وہ سٹانس یہی ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. جمہوریت میں ہمیشہ ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن, اور بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی ہے, اور وہ پازیٹیو کرٹیسزم کرتی ہے. ایشو یہ کہ اس وقت بالکل فرنٹل چل رہے ہیں ادھر. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کے لیے, تحریک کے لیے, پارٹی کو گرانے کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ پوائنٹ لے رہی ہے. اس کو زیادہ اگر ہم پارلیمنٹ کو فال کریں گے, پارلیمنٹ میں جا کے چیزیں ڈسکس کریں گے, اور جس کا انیشیٹو گورنمنٹ کے پاس ہے, اگر گورنمنٹ پارلیمنٹ کو امپورٹنس دے گی تو پر فورس اپوزیشن کو اپوزیشن آنا پڑے گا. یہ تحریک بھی ختم ہو جائے گی, پی ڈی ایم. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو وہ امپورٹنس نہیں دے رہی ہے. نہیں, میری اپنی آبزرویشن ہے کہ آئی مے بی رانگ, کہ وہ نہیں فال کیا گیا, اتنی امپورٹنس نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے. ڈیموکریسی میں تو ہے ہی پارلیمنٹ ہے, اس کو اگر میرے خیال میں اور زیادہ امپورٹنس دیں, اور پارلیمنٹ میں جا کے پرائم منسٹر بھی جائیں اور بیٹھ کے باتیں کریں, ڈسکشن کریں, تو کافی حد تک مسائل, جب سامنے آپ اپوزیشن بیٹھتے ہیں تو کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں. رائٹ سر, میں نے بریک لینی ہے سر, بریک کے بعد آتا ہوں ذرا, پھر میں اس چیز کے اوپر مزید بھی بات کروں گا. ایک بریک کے بعد مزید بات. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کے اتحادیوں کی باتیں ہو گئیں جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پریشر ٹیکٹک ہے, اور چلے ٹھیک ہے, آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ ان کو منا لیں گے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے جس چیز کے اوپر ہم بات کریں کہ ڈالر کی اڑتی اڑان. تو رانا صاحب آپ مجھے بتا دیجئے گا, واٹ ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ کہ جو اوپن مارکیٹ میں 178 تک ٹریڈ کر رہا ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس تھنگ, جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جی معاشی ترقی ہو رہی ہے اور معیشت درست سمت میں گامزن ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو معاشی ترقی ہے نا, وہ ورلڈ بینک کی جو پروجیکشنز ہیں پاکستان کے لیے اس سال کے لیے, حکومت کہتی تھی 5% گروتھ ہوگی, تو ورلڈ بینک کہتا ہے 3.4% ہوگی. اور ہو سکتا ہے جو حالات چل رہے ہیں آگے جا کے اس کو اور ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے. ڈالر دیکھیں, جب ابھی تک وہ سعودی پیکج نہیں آیا جو $3 ارب انہوں نے پلیس کرنے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس, تو جب انہوں نے وہ اناؤنس کیا سعودی پیکج, تو پھر جو اسپیکولیٹرز تھے جن کے اندر ایکسپورٹرز ہوتے ہیں, امپورٹرز ہوتے ہیں, وہ ایک پازیٹیو رجحان آیا اور ڈالر جو ہے وہ 170 پہ چلا گیا. لیکن ابھی تک وہ ڈالرز بھی نہیں آئے. پھر دوسرا IMF کے اوپر جو حکومت پہلے اناؤنس کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ ٹاکس ریزیوم ہونے لگی ہیں, وہ بھی اب انسرٹنٹی کی فضا ہے. اور حقائق یہ ہیں کہ جو پچھلے 4 ماہ گزرے ہیں اس میں اگر ایکسپورٹس آپ کی جو ہے وہ 9.5 ارب $US کی ہیں, تو امپورٹس آپ کی 25 ارب $US کی ہیں, اور جو ٹریڈ خسارہ ہے وہ 15.2 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا ہے, جو کہ تاریخی, اور اس کو جو پروجیکشنز کر رہے ہیں ڈفرنٹ اکانومسٹ, وہ 45 ارب $US پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 10 سے 15 ارب ڈالر کے درمیان میں کھڑا ہو. رائٹ, میں ڈاکٹر زرکت تیمور صاحبہ سے میں پوچھ لیتا ہوں وجوہات. آپ نے تو بتا دی اس چیز کے اوپر. ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا, چونکہ آپ نے کہا کہ یہ جو دعوے ہیں آپ کے, یعنی گورنمنٹ کے کہ جی معیشت درست سمت میں گامزن ہے, اب اگر یہ دعویٰ درست مان بھی لیا جائے تو یہ ڈالر 178 پہ اوپن مارکیٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ ڈالر کی فلائٹ کو روک کیوں نہیں پا رہے؟ جی بہت شکریہ فرید رئیس صاحب. بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہم بہت انسولر اور بہت اندر انورڈ لکنگ ہماری سوچ ہوتی ہے, ہم دنیا کو فیکٹر ان نہیں کرتے. اس وقت آپ صرف ریجن کو ہی اپنے دیکھ لیں, افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہر مہینے امریکہ افغانستان کو ڈالر دیتا تھا, ملینز آف ڈالرز. ان کی حکومت کی تنخواہیں جاتی ہی امریکن ڈالرز کے تھرو. اور اب جب سے کہ یہ رجیم چینج ہوئی ہے اور طالبان آئے ہیں,
تو امریکہ نے ایک تو وہ ڈالرز بھیجنے بند کر دیے, دوسرا جو بھی ایسٹس تھے افغانستان کے وہ انہوں نے فریز کری. ایز اے ریزلٹ افغانستان میں جو بھی ٹریڈ, ویسے ہی افغانستان لینڈ لاک ملک ہے, سارا ٹریڈ ان کا وایا پاکستان ہی ہوتا ہے. تو ڈالر کی جو فلائٹ ہے وہ پاکستان سے افغانستان ہونے کی وجہ سے آپ کی اکانومی پہ ایک بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے. لیکن مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے تو یہ بات کہی تھی کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف سے ٹاکس کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ویلیو جو ہے وہ روپے کی ڈی ویلویٹ کرنا پڑتا ہے. تو کس بات کو مانے, شوکت ترین صاحب کی بات کو مانے یا افغانستان والے فیکٹر کو مانے؟ دیکھیے ایک چیز تو نہیں ہوتی نا, نمبر آف ایشوز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی اکانومی کوئی ایک سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا یا 3 سالوں میں نہیں ہو رہا. یہ وہ ساری پالیسیز ہیں جو اس 70 سال کی حکومت اور جس میں خاص طور پہ پچھلی 4 دہائیوں کی جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. آپ نے اپنی امپورٹ ڈریون اکانومی بنائی ہے. آپ کے کھانے کی چیزیں تک آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو ودن آپ دالیں امپورٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے کھانے کی بیشتر اشیاء باہر سے آ رہی ہیں. یہ ہمارا لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ تو آپ کی گورنمنٹ کا دعویٰ تھا نا کہ آپ نے امپورٹس کے اوپر جو ہے وہ بہت حد تک کمی کر دی, یا آپ کی گورنمنٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر بہت حد تک قابو پا لیا تھا, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو جو ہے وہ نیرو کر دیا تھا. لیکن اب یہ تمام چیزیں دوبارہ سے پھیل رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب دیکھیے اس وقت بھی اسٹیٹ بینک کا 24 بلین ڈالرز ان کا اس وقت ریزروز ہیں, اور ہم نے جو حالات جب ہم آئے تھے تو بینک رپسی کے دھانے پہ تھا پاکستان, اور یہ خاص طور پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈالر صاحب جو ہیں انہوں نے مائن فیلڈ چھوڑی تھی, اور وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک مائن پھٹتی ہے جو وہ مختلف قسم کے مسئلے. چلے میں بریگیڈیئر صاحب سے لاسٹ کمنٹ لے لوں. بریگیڈیئر صاحب اگر ہمارے 24 بلین ڈالرز کا ریزرو ہے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, تو پھر یہ ڈالر کی جو اونچی اڑان ہے, ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے افغانستان کی وجہ سے, شوکت ترین کہتے ہیں ہمارا آئی ایم ایف ٹاکس کی وجہ سے, تو اتنے بلین ڈالرز کے جو ریزرو ہونے کے باوجود بھی ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہے سر. آئی تھنک سو بریگیڈیئر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. ناظرین یہ وہ چیزیں تھی جس کے اوپر مشکلات تو ہیں, مہنگائی ہے آپ کے ساتھ ساتھ, ڈالر کی اونچی اڑان ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے اپنے جو الائز ہیں, جو اتحادی ہیں, ان کے وہ بھی اس وقت جو ای وی ایمز انتخابی اصلاحات اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. شاید حکومت آنے والے دنوں میں اتحادیوں کو تو منا لے, لیکن اپوزیشن 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہے, اور وہ ان ہاؤس جو چینج ہے اس پر لانے کے لیے اپنے جو طریقہ کار ہے اس پر کام بھی کر رہے ہیں. دیکھنا ہی ہوگا آنے والے دنوں میں کہ اپوزیشن